بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنے خلاف خود ہی گواہی دے گا، سیاست نئے دور میں داخل ہونے والی ہے، اسامہ 2015 میں گرفتار ہو جائے گا، یہ تو پرانی بات ہے جو کہ گزر چکی، خلیج میں امریکی کمانڈو قتل ہو جائے گا، زرداری بڑی چھالیں لگا رہے ہیں، عمران خان کے ہاتھ کھول دیے ہیں، تم اپوزیشن کی بات کر رہے ہو، تمہاری جڑیں کاٹ رہے ہیں، تم نے دوبارہ آنا ہی آنا ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو 27 رمضان المبارک کو بنا ہو سوائے پاکستان کے۔ پاکستان کا کوڈ 92 ہے، حضرت محمد کے نام کے عدد بھی 92 ہے، جس کا گھر ہوتا ہے وہاں اس کے نام کی سلیٹ لگی ہوتی ہے، یہ ملک کلمہ کے نام پر بنا ہے، نبی کریم کا گھر ہے، بلاول بھی گرفتار ہوگا، جیل جائے گا۔ کسی بندے نے پوچھا ضیاء الحق کی حکومت کب جائے گی؟ پیر صاحب نے کہا 8ویں مہینے کی 8 تاریخ 1988 کو جائے گی، اور ضیاء الحق چلا گیا۔ اس کے بعد 17 اگست 1988 کو معاملات گل ہو گئے، زرداری کے معاملات بھی گل ہونے والے ہیں۔ زرداری کا نعرہ لگانے والے سوچ لیں، اگست بھاری ہے یا زرداری۔ 24 ستمبر 2014 کو پیر صاحب نے کہا کہ عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی حکومت ختم کر دے گی، خان صاحب پر ابھی بھی مہربانوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اسلام آباد کا ریکوری سیل اور آپریشن تھیٹر عمران خان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ابھی تو عمران خان نے قوم کا مسیح بننا ہے، ہنگامی سربراہ بھی بننا ہے، کشمیر کا مسئلہ بھی حل کروانا ہے۔ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوا تب پیر صاحب عمران خان کے حق میں دعا کریں گے۔ کہ عدم اعتماد جمع، عمران خان کو اخلاقی بیان کرنا چاہیے۔ لانگ مارچ کی پہلی کامیابی عدم اعتماد ہے۔ جو بائیڈن کا رابطہ سعودی عرب کے شاہ نے انکار کر دیا۔ مریم نواز کا وزیر اعظم کو ظرف، ہم کہاں سے گزرے تھے، ہمیں پل پل یاد ہے۔ عدم اعتماد کا ووٹ دینے والے کی اسمبلی کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ سی پیک کو محفوظ کرنے کے لیے آرمی چیف کی یقین دہانی۔ ایم کیو ایم کے 2 بڑے مطالبے عمران خان نے ان کے مطالبے دور کر دیے۔ عمران خان اب ان کو بتائیں گے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے، قیامت سے پہلے رمضان کی کیا نشانی ہوگی۔ اس بار امریکہ نے کوئی نہ کوئی کرتوت کرنا ہے، اگر سانپ کو مار دو جب تک ستارہ نہ نکلے تب تک اس کی دم ہلتی رہتی ہے۔ یوکرین پر روس کے قبضے کی CIA رپورٹ، بھارت پھنس گیا، عمران خان روس میں چھا گیا۔ بیرونی طاقتیں میدان میں، خان کے خلاف نمبر گیم کر دی، یوکرین کے 60 جنگی طیارے تباہ کر دیے، روس نے آپریشن لانچ کر دیا، روس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، یوکرین نے ہتھیار ڈال دیے، یوکرین کے ہر شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ چینی فوج مجاہدین کی مدد کے لیے کشمیر میں داخل، بھارتی فوج بارڈر سے بھاگ رہی ہے، پہلے یہ پاکستان کو تنہا کر رہا تھا، اب مودی کو تنہا کر کے اس کو مار دیں گے۔ امریکہ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، ہر چیز نکل گئی۔ PTI کے 13 ارکان نون لیگ کے ساتھ خورشید شاہ کا اعلان، بھارتیوں کا مودی سے بھروسہ اتر گیا، یوکرین میں پھنسے ہندو لڑکی نے پاکستان سے مدد مانگ لی اور مدد مل بھی گئی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو معافی مانگے، انہوں نے بنیاد رکھی، بھٹو نے پہلے تقریر کی، بعد میں امریکی سفیر نے کی۔ اس نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جو ماڈل پیش کیا ہے اس کے بعد تم خود کو ختم سمجھو، تمہارا رزق پانی ختم۔ امریکی سفیر دھمکیاں دے رہا تھا، بدماشی کر رہا تھا، ان کے وزیر خارجہ آئے اور کہا یہ کام کرو نہیں تو پتھر کے زمانے میں چلے جاؤ گے۔ پھر پاکستان نے ان کو راستہ دیا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر اس کا اپنا پلان تھا، پھر 20 سال تک افغانستان میں بیٹھے رہے، کچھ نہیں بگاڑ سکے، اب بھڑکے مارتے ہیں یہ جب افغانستان کا کچھ نہیں کر سکے، جب تم افغانستان کا کچھ نہیں کر سکے اور تم وہاں سے بیٹھ کر کیا کر لو گے۔ پیوٹن یوکرین کو فتح کرنے کے بعد یورپ کی اجارہ داری ختم کرے گا، تمہارا زوال شروع ہے، امریکہ سمندر سے نکلا تھا، سمندر میں ہی غرق ہوگا، سارے بندے امریکہ کو چھوڑ دیں گے، امریکہ اجڑ جائے گا، اس کا نام کتابوں میں ہوگا، یوکرین کی فتح لوہے پر لکیر ہے، پیوٹن ہر چیز اڑا کر رکھ دے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کمال آدمی تھے، ان کی آنکھوں میں طلسمات تھی، برطانیہ والے ذوالفقار علی بھٹو کو لے گئے اور ذہانت چیک کی، 2 کمرے بنائے جو ہر لحاظ سے ایک جیسے تھے، دونوں کمرے باری باری دکھائے اور کہا ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اس کمرے میں اور اس کمرے میں بس اتنا فرق ہے، اس کمرے میں گھڑی 2 منٹ پیچھے ہے اور اس کمرے میں گھڑی 2 منٹ آگے ہے۔ برطانیہ والے ہکا بکا ہو گئے، کہنے لگے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ پاکستان کو دہشت گردوں کا سربراہ قرار دینے کے لیے امریکہ میں بل پیش، پاکستان پر دفاعی ساز و سامان پر پابندی، امداد بھی ملنا بند ہوگی، یہ امریکہ کر رہا ہے، جب سانپ کی موت آتی ہے تو راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، ایسے ہی امریکہ کے دن ختم ہونے والے ہیں، یہ راستے میں آ کر بیٹھ رہا ہے، اب وہ دن نہیں ہے جو امریکی چاہتے ہیں۔ مودی کو لانے کے لیے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، فرانس اور را نے سب سے پہلے اندرا گاندھی کو قتل کروایا، اس کا بچہ تھا، اس کو طیارے کے حادثے میں مروایا، پھر راجیو گاندھی پر حملہ کروایا۔ کانگریس ملک کے مفاد میں بات کرتے ہیں، تعلقات بھی ٹھیک کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے پاکستان کو کنٹرول کر لے، چین کو بھی کنٹرول کر لے۔ امریکہ ایشیا میں اپنا فائنل راؤنڈ کھیلنے والا ہے۔
जैसे यूक्रेन पर रूस ने किया। कुछ दिन पहले भारतीय मिसाइल मियां चनू में गिरा। ये भारत ने जानबूझकर हरकत की या ये पाकिस्तान जंगी तैयारियां चेक करना चाहते थे? यहाँ भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। तुम देख लेना होता क्या क्या है। अमेरिका की मौत आ रही है, यूरोप में सफाई होगी। अभी एक झटके की जरूरत है। अब एशिया में फाइनल राउंड शुरू करने वाला है। यहाँ से पाकिस्तान ने इनकी खिदमत की, इनकी फौजें महफूज निकाली। ये बात अवाम को अच्छी नहीं लगी। अगर इनकी लाशें जाती फिर ठीक था, और ये पाकिस्तान को दहशतगर्दों की सरपरस्त रियासत करार दे रहे हैं। हमने इनको हर चीज दी, असला दिया, पाकिस्तान से सब कुछ जाता था। इसका इनाम इन्होंने ये दिया। ये जिस वजह से अफगानिस्तान में आए थे, उसामा बिन लादेन के लिए आए थे। इसको यहाँ किसी ने पहुंचाया, सबको इस बात का पता है। अमेरिका इसको यहाँ पहुंचाने वाला था। हामिद बिन उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लिया। इमरान खान इनका निशाना नहीं, इनका निशाना जनरल बाजवा या इसके बाद जो आर्मी चीफ है वो इनका निशाना है। ये सब इसलिए खेल खेल रहे हैं। इनको तरीके अदम इत्मीनान नहीं सताती, इनको नवंबर सता रहा है। अगर इन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का बिल पेश किया और मंजूर कर लिया, ऐसा वायरस आएगा जिससे अमेरिका में तबाही होगी। तुम हमें कमजोर न समझो जो तुम कर रहे हो, इससे इमरान खान कमजोर नहीं होगा। इमरान खान मजीद ताकतवर होगा। तुम्हारी शामत किस तरह आती है, वायरस कैसे पकड़ता है। तुम्हारे बिल पेश करने की गलती से तुम्हारी शामत बर्बादी का सफर इस बिल पेश करने के बाद शुरू हो चुका है। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, बाद में तुम्हारी बात किसी ने नहीं माननी। नून लीग, पीपल पार्टी सब खत्म। रेंट के मौलवी भी सियासत से खत्म। इमरान खान कहता है हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुम जो मर्जी कर लो, अब पाकिस्तान तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। पहले तुम्हारी बातें मानकर पाकिस्तान ने अपना बहुत नुकसान किया। पाकिस्तान ने अपनी कीमती लोग गंवा दिए, 80,000 जानें कुर्बान की। क्या कभी तुमने हमारा शुक्रिया अदा किया? उल्टा तुम हमें दहशतगर्द रियासत बना रहे हो। अब तुम्हारी सारी हट धर्मी खत्म। अब वो होगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होगा, जिसमें पाकिस्तान का मुफाद होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब हम किसी भी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान ने दूसरों की जंगों में शिरकत करके अपना ही नुकसान किया। माजी के फैसलों ने पाकिस्तान की तरक्की को रोक कर रख दिया। इंशाअल्लाह अब ऐसा नहीं होगा और पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा, दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।